السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میرے پاس ایک بھائی نے ایک کلپ بھیجی۔ جب اس کلپ کو میں نے اوپن کیا تو اس کلپ کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ وہ کوئی ایک وظیفے کا چینل والا تھا۔ اس نے اس کلپ میں بتایا ہوا تھا کوئی ایک سیٹ بنا رکھا تھا جس میں ایک انگوٹھی تھی، ایک جو ہے وہ پرچہ تھا، کچھ اس میں گنتیاں وغیرہ لکھی ہوئی تھیں، تیسری چیز کوئی ایک نقش تھا، ٹھیک ہے نا، چوتھی کوئی اور چیز تھی۔ بہرحال اس انگوٹھی کے بارے میں وہ بتا رہا تھا کہ یہ انگوٹھی اگر آپ پہن لو گے، ایسی انگوٹھی تھی، اس میں ایک نگ لگا ہوا تھا، اس انگوٹھی کو اگر آپ پہن لو گے تو پھر آپ مالدار ہو جاؤ گے، پیسہ برسے گا آپ کے اوپر، آپ کبھی بھی جو ہے محتاج نہیں رہو گے، پیسہ ہی پیسہ رہے گا آپ کے پاس۔ پھر وہ ایک پرچہ تھا، اس پرچے کے بارے میں وہ بتا رہا تھا کہ یہ پرچہ اگر کوئی جیب میں رکھ لے اپنی تو اس کی جیب خالی نہیں رہے گی۔ اپنے والیٹ میں اگر یہ پرچہ آپ رکھ لو تو والیٹ خالی نہیں رہے گا۔ دکان کی گلک میں جو تجوری ہوتی ہے دکان کی، اس تجوری میں اگر یہ پرچہ ڈال دو تو وہ تجوری خالی نہیں رہے گی۔ پھر وہ پرچار کرنے کے بعد پورا سیٹ بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ جو بھی آرڈر کرے گا 2000 روپے میں یہ آپ آرڈر کروا سکتے ہیں، کیش آن ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ اگر اپنا آرڈر بک کرانا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ کال وغیرہ کریں اور اپنا آرڈر بک کرائیے۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں، اور اس کو آرڈر کروانے والے بھی بہت زیادہ تھے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے، کس طرح سے مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ نام نہاد ڈھونگی داڑیاں رکھ کے اور اپنے آپ کو دیندار بتا کر، اور یہ تعویذ گنڈوں کے نام پر، وظیفوں کے نام پر، اور یہ انگوٹھیوں کے اوپر دم کی ہوئی انگوٹھیاں ہیں، یہ اس کے نام پر خوب لوٹ مچا رکھی ہے۔ دین اور ایمان تو لوٹ رہے ہیں، وہ پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں ہمارا۔ تو میں اس کلپ کو دیکھنے کے بعد میں نے خود بھی اپنے آپ سے کہا کہ میں نے کہا دیکھیے عوام کیسی بے وقوف ہو گئی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ بھائی یہ انگوٹھیاں اتنی پاورفل ہیں اگر، اور یہ پرچے جو اس نے بنا رکھے ہیں، یہ جو وظیفے اور یہ لائنیں اور گنتیاں لکھ کے یہ جو پورا سیٹ اس نے تیار کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس یہ پرچہ ہوگا، پرس میں، والیٹ میں، جیب میں، تجوری میں، اس کی تجوری خالی نہیں رہے گی، والیٹ خالی نہیں رہے گا، ہے نا، پیسہ ہی پیسہ برسے گا یہ انگوٹھی جو پہن لے گا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہ عوام کتنی بے وقوف ہے، کتنی معصوم بھولی ہوتی ہے کہ بھائی تیرے پاس جب اتنی ساری انگوٹھیاں ہیں، 50 انگوٹھیاں تیرے پاس ہیں، پھر تو کیوں مانگ رہا ہے لوگوں سے 2000 روپے؟ بھائی تیرے پاس تو پیسے کی کمی نہیں ہونا چاہیے تھی، کیونکہ تیرے پاس تو انگوٹھیاں بھی ہیں، تو سب کو ایک ایک دے رہا ہے، تیرے پاس تو 100 ہیں، وہ تیرے پاس 100 وہ پرچے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی تو اسے بیچ کے یہ کہہ رہا ہے کہ 2000 روپے میں آرڈر بک کراؤ۔ 2000 روپے تو خود لے رہا ہے، جبکہ تیرے پاس یہ ساری انگوٹھیاں موجود ہیں، تو تجھے تو 2000 روپے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے تھی۔ بھائی جب ایک آدمی ایک انگوٹھی پہنے گا، ایک پرچہ اس کے پاس رہے گا، ہے نا، ایک نقش وہ اپنی دکان میں لگا لے گا، تو اس کے پاس پیسہ برسے گا، اس کی تجوری کبھی خالی نہیں رہے گی، صرف ایک انگوٹھی اور ایک پرچہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ جو بیچنے والا، یہ تعویذ گنڈے کرنے والا جو چینل والا ہے، یہ جو 2000 روپے کا سیٹ بیچ رہا ہے، اس کے پاس تو 100 سیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ابا بھی کہہ رہے تھے میں نے اسے بڑی محنت سے تیار کیا ہے، اس انگوٹھی میں نے ایسے ایسے وظیفے کیے، یہ میں نے پرچہ یہ میرے بہت عمل میں نے اس پہ کیے ہیں، بہت محنت سے یہ انگوٹھی تیار ہوئی ہے، یہ آفر پرائس ہے آپ کے لیے صرف 2000 روپے۔ بھائی انگوٹھی اگر اتنا ہی پیسہ دے رہی ہے، یہ آپ کے پرچے اور یہ آپ کا پورا سیٹ لوگوں کو اتنا ہی پیسہ دے گا، سب کو مالا مال کر دے گا، تو پھر آپ کیوں مانگ رہے ہو 2000 روپے؟ آپ کے پاس تو بہت ہونا چاہیے۔ تو اتنا ہم سینس نہیں لگا پاتے ہیں۔ پھر تو یہ انگوٹھیاں سب کو پہنا دو، بے روزگاری ہمارے ملک سے ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے الو بنانے کا کام، بے وقوف بنانے کا دھندا، اسلام کے نام پر لوگوں کو بددین بنانے کا دھندا چل رہا ہے۔ سب کو چاہیے پیسہ، جو آپ کو تعویذ دے رہا ہے اسے چاہیے پیسہ۔ میرے ایک تعلق والے ہیں، انہوں نے پہلے وہ ایک آدمی کنٹرول چلایا کرتا تھا، کنٹرول چلاتے چلاتے وہ یہ بھی لے کے بیٹھ گیا، پین کاپی لے کے، لائن لگی رہتی ہے عورتوں کی، کوئی اپنے اولاد کے لیے وظیفے اسے تعویذ لینے جا رہا ہے، کوئی جاب کے لیے لینے جا رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب ایک علاقے میں گئے تو وہاں گھر میں کھانے کو نہیں تھا، آٹا نہیں تھا گھر میں، لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہ جو پیسے تھے وہ تو ایک تعویذ کرنے والے نے لے لیے۔ تو ابو نے کہا افسوس کی بات ہے کہ تم تعویذ والوں کو پیسے دے آئی، گھر میں تمہارے آٹا نہیں ہے۔
ایسے ہزاروں واقعات ہیں. دین ایمان کو لوٹنے والے، ہمارے ایموشن سے کھیلنے والے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور تعویذ دے رہے ہیں اور پیسے لے رہے ہیں. ہر ایک کو پیسہ چاہیے، سب دھندا چلانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، اپنا ایمان مضبوط کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فالو کرو، قرآن و حدیث پر عمل کرو، تہجد میں اللہ سے مانگو. اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا. اب میں اسے کیا بولوں؟ وہ انگوٹھیوں کا سیٹ بیچ رہا ہے خوب 2000 روپے میں، اور ہمارے مسلمانوں کو اتنا سینس نہیں ہے کہ بھیا اگر یہ انگوٹھی لینے والے کو مالدار کر سکتی ہے تو جو بیچنے والا ہے وہ کتنا مالدار ہوگا. لیکن پھر بھی وہ 2000 روپے مانگ رہا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ آپ کو مالدار کرنے کا یہ تعویذ میں دے دوں گا، آپ پیسے والے ہو جاؤ گے، وہ آپ کو تعویذ دیتا ہے، بدلے میں آپ سے 2000 روپے لیتا ہے. آپ کے اندر اتنا سینس نہیں ہے کہ بھیا اگر اس کے وظیفوں سے میں مالدار ہو جاؤں گا تو پھر یہ جو وظیفے بتانے والا ہے یہ مجھ سے 2000 روپے کیوں لے رہا ہے. اتنا ہمیں سینس نہیں ہے. داڑھی منڈائے بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے جاتے نہیں ہیں، قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے. ان سے ہم تعویذ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صاحب یہ ہماری کوکیں کھول دیں گے، ہمارے رشتوں کی بندش کو ہٹا دیں گے. رشتوں پہ بندش نہ لگی ہے، نہ لگ سکتی ہے. پیٹوں پر بندش نہیں لگتی ہے. جس دن جس کو پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا. کوئی کسی کے پیٹ پر بندش نہیں لگا سکتا. جس دن جس کو اس دنیا میں آنا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. جس دن جس کو اس دنیا سے جانا ہے اس کو کوئی 1 منٹ زیادہ روک نہیں سکتا ہے. جتنا آپ کو آج رزق ملنا ہے وہ رزق آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. رزق تو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے. موت اور زندگی اللہ نے لکھ دی ہے کہ اس وقت یہ زندہ ہوگا، اس وقت یہ مرے گا، اس وقت یہ پیدا ہوگا، اس وقت یہ وفات پائے گا. آج اس کو اتنا رزق ملنا ہے، کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا. لیکن کیا کریں، اسلام کو فالو کرنے والے مسلمان جو غلط چیزوں سے بہت دور تھے، جن کا ایمان اللہ پر تھا، یقین اللہ پر تھا، جو قرآن کو فالو کرنے والے تھے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فالو کرنے والے تھے، جو مائنڈ کا یوز کرنے والے تھے، وہ مائنڈ کا یوز ہی نہیں کرتے ہیں. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ غیر مسلموں کو اور مسلمانوں کو کھڑا کر دو نا. آپ غیر مسلم کے عمل کو دیکھ لو اور مسلمان کے عمل کو دیکھ لو، دونوں میں کوئی ڈفرینس آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہ بھی بددین ہے، مسلمان بھی بددین ہے. یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ پتھر مجھے کچھ دے دے گا، یہ مسلمان بھی سمجھ رہا ہے کہ انگوٹھی میں لگا ہوا پتھر مجھے کچھ دے دے گا. وہ غیر مسلم بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پرچے میں جو بابا نے لکھا ہے اس سے بہت کچھ ہو جائے گا. یہ مسلمان بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ جو گنتیاں پرچوں میں لکھی ہوئی ہیں اس گنتی سے سب کچھ ہو جائے گا. میرے عزیز بھائیوں، اللہ کو ناراض کر کے آپ کچھ نہیں پا سکتے. انگوٹھیاں پہن لو، تعویذ گنڈے لٹکا لو، لیکن حرام کام آپ کر رہے ہو، کبھی آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ کو راضی کرنے والے کام کیا ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلنا. تو وہ بھائی چل رہا ہے، سب کا چل رہا ہے دھندا. کوئی دکان لے کے بیٹھا ہے. ہمارے یہاں ایک علاقے میں ایک قصائی ہے، گوشت اس کا بکتا ہے. جب تک بکتا ہے گوشت بیچنے کے بعد وہ بھی لے کے بیٹھ جاتا ہے اپنے کاغذ قلم. اردو نہیں پڑھنا آتی اس پہ، بسم اللہ وہ صحیح سے پڑھنا نہیں جانتا ہے. لائن لگی رہتی ہے عورتوں کی. کیا ہو گیا؟ ہم کس منہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے کہ دنیا والے اتنے پاورفل ہو گئے کہ وہ ہمارے پیٹوں پر بندش لگا دیں، ہمارے رشتوں پر بندش لگا دیں، ہمارے کاروبار پر بندش لگا دیں؟ کیا کہیں بس. اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے ان خرافاتوں سے بچیے. ایسے لوگوں کے چنگل سے بچیے جو آپ کے ایمان کے تو ڈاکو ہیں ہی. آپ کو وہ بے روزگار کر رہے ہیں، آپ کی عقل چھین کے وہ آپ کو بے روزگار کر رہے ہیں، آپ کو سوچنے سے وہ روک رہے ہیں، آپ کی عقل کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. آپ کے کاروبار نہیں چل رہا ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا ہے. لیکن انہوں نے آپ کو ایسا اندھ بھکت اپنا بنا لیا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہو میرے کاروبار پہ کسی نے بندش لگا دی. پھر آپ ان کو کبھی 1000، کبھی 500، کبھی 2000، کبھی وہ انگوٹھی دیتا ہے، کبھی وہ نقش دیتا ہے، کبھی کچھ دیتا ہے، اور آپ جی حضور جی حضور. آج دنیا آگے چلی گئی، مسلمان پیچھے ہے. کیوں؟ حالانکہ مسلمان کو اسلام نے آگے ہونے کا حکم دیا، مائنڈ کو استعمال کرنے کا حکم دیا، صحیح غلط پہچاننے کا اسلام نے حکم دیا. یہی مسلمان جو ہے عقل پہ تالے لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ گنتیاں میرا کچھ کر دیں گی، یہ انگوٹھی میرا کچھ کر دے گی.
یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیے. اس میں کچھ نہیں رکھا ہے، کچھ نہیں رکھا ہے. دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی ہے. اللہ پر یقین بنائیے، محنت کیجئے، مائنڈ کا یوز کیجئے، اللہ پر یقین بنائیے. صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے. محنت، اور محنت کے بعد اللہ سے دعا. صرف محنت ہی محنت ہو، اللہ سے دعا نہ ہو، کچھ نہیں ملے گا. صرف دعا ہی دعا ہو، محنت نہ ہو، کچھ نہیں ملے گا. محنت کے ساتھ دعا، کوشش کے بعد دعا. اور یہ جو غلط چیزیں ہیں، انگوٹھیوں پہ بلیو، پرچوں پہ بلیو، گنتیوں پہ بلیو، اور ساب و مالاؤں پر بلیو، یہ صرف اور صرف غیر مسلموں کے طریقے ہیں. اسلام کا اس میں کوئی چیز کا تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، تھوڑا سا جاگیے، اپنی قوم کو جاگرک کیجیے، اپنے بچوں کو جاگرک کیجیے. ہم کب آگے بڑھیں گے؟ ہم پیچھے رہیں گے اگر ان چیزوں کو فالو کرتے رہے. اور سب سے بڑے ہمیں پیچھے کرنے والوں میں جو ہاتھ ہے نا، وہ ایسے ہی نام نہاد مولوی، ملا، ڈھونگی، بابا، پیروں کا ہاتھ ہے. میں کہہ رہا ہوں، ڈھونگی کہہ رہا ہوں میں، جو صرف علماء اور صلحاء کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو ٹھگتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جاگیے، اٹھیے اور اسلام پر عمل کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.